الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ پروگرام الفرقان میں ہمارا جو ابھی موجودہ ٹاپک چل رہا ہے وہ اس ترتیب کے ساتھ ہے کہ مریض جب مرض الموت میں مبتلا ہو جائے اس وقت سے لے کر اور دفن میت تک جو معاملات ہوتے ہیں اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، قرآن احکام کیا کہتے ہیں، یہ سب الحمدللہ ہم آپ کے سامنے تفصیل سے عرض کر رہے ہیں۔ چنانچہ ابھی ہماری جو آخری بات چل رہی تھی وہ یہی تھی کہ اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے جو ہمارا پیارا ہے، قریبی ہے، تو اس وقت بہت ہی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اس عظیم نقصان پر شکوہ شکایت کر کے زبان سے نازیبہ کلمات نکال کر یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خلاف کام کر کے ہم ثواب کو ضائع تو کر سکتے ہیں، اسے واپس نہیں لا سکتے ہیں۔ چنانچہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب ایک بڑا نقصان ہو گیا تو کم از کم اب مزید نقصان کا انسان شکار نہ ہو، ثواب تو ضائع نہ ہو، اس لیے کہ ہم صبر و تحمل کریں گے تو ثواب حاصل ہوگا۔ پھر کیا اگر انسان کوئی شخص کسی کا انتقال ہوا ہے، اس پہ کوئی غم محسوس کر رہا ہے، دل میں رقت پیدا ہو رہی ہے، آنکھوں سے آنسو نکل آئے ہیں، تو کیا یہ صبر کے منافی چیز ہے یا صبر اس وقت متحقق ہوگا کہ دل میں کوئی غم ہی نہ ہو، بالکل آدمی نارمل حالت میں رہے اور آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہو تو ہم کہیں گے یہ صابر ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہی بات اب آخر میں تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود یہ عمل سے ثابت ہے کہ آپ نے کسی کے مرنے پر غم بھی محسوس فرمایا، بلکہ اس کے بارے میں بتایا کہ ہمارا دل غمگین ہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوئے، لیکن آپ نے واضح فرما دیا کہ زبان سے جب کچھ کہا جائے گا تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے۔ اس طرح غم محسوس ہونا، آنکھوں سے آنسو کا نکل جانا، یہ کوئی برا نہیں ہے بلکہ اللہ کی بارگاہ میں محمود ہے اور یہ صبر کے منافی یا صبر کے خلاف نہیں ہے۔ چنانچہ بخاری کی روایت آخر چل رہی تھی، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ موت و حیات کی کشمکش میں تھے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی رو رہے ہیں؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن عوف، یہ رحمت ہے۔ پھر رونا شروع فرما دیا اور فرمایا کہ آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور دل غمگین ہوتا ہے یا غم محسوس کرتا ہے، لیکن ہم وہی بات کہتے ہیں جس پر ہمارا رب راضی رہتا ہے، اور اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی پر غمگین ہیں۔ تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ غم محسوس ہونا، آنکھوں سے آنسو کا جاری ہو جانا، یہ ایک فطری تقاضا ہے، بلکہ یہ اللہ کو پسندیدہ ہے۔ اس قسم کی رقت اور رقت کا یہ نتیجہ، یعنی قلب میں رقت کا پیدا، دل میں رقت کا پیدا ہونا اور اس کے نتیجے کے طور پہ آنکھوں سے آنسو کا نکلنا، یہ اللہ تعالیٰ کو محمود ہے۔ جیسے کہ ایک پیچھے روایت تھی، اس میں آخر میں سرکار نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے رحم دل لوگوں پر رحم نازل فرماتا ہے یا ان پہ رحمت فرماتا ہے، تو یہ رحم دلی کی علامت ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید رحمت کے نزول کا سبب بنتا ہے۔ لہذا اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، بلکہ بہت اچھا ہے کہ انسان اس طریقے سے اپنے غم کا اظہار کرے۔ یعنی غم کا اظہار کرے کا مطلب یہ ہے کہ غم اگر ظاہر ہونے لگے، ظاہر کرنا ظاہر ہونا فرق ہے، ظاہر ہونے لگے تو اس کو روکے نہیں، ٹھیک ہے، آنسو نکل آئے اور وہ افسردہ چہرہ ہے اور انسان بعض پر کانپنے لگ جاتا ہے، وہ چلنا پھرنا پسند نہیں کرتا، بات کرنا پسند نہیں کرتا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اور ایک ہے کہ وہ رونا پیٹنا، بلند آواز سے بہت چیخ کر نوحہ کرنا اور سر کے بال بکھیر لینا اور عورتوں کا مل کر بیان کرنا، یہ سب چیزیں منع ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس سے آگے بڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مزید تلقین فرمائی اور یہ بہت پیاری تلقین ہے، حاکم نے اس کو روایت کیا ہے اور مسلم کی شرط پر یہ حدیث صحیح ہے۔ مسلم کی شرط پر کیا مطلب؟ جیسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جو راویان حدیث میں شرط رکھتے ہیں کہ یہ شرائط ہوں گی تو ہم اس حدیث کو صحیح مانیں گے، تو حاکم نے مستدرک میں یہ حدیث پاک نقل کی ہے اور انہی شرائط پر پوری اترتی ہے جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی شرائط ہیں۔
لہذا یہ صحیح حدیث ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ابو رافع اسلم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جس نے میت کو غسل دیا اور اس کی پردہ پوشی فرمائی تو اللہ تعالیٰ 40 مرتبہ اس کی بخشش فرماتا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر غسل دیتے ہوئے کوئی ایسی چیز ظاہر ہو گئی کہ جو مناسب نہیں ہے کہ کسی کے سامنے بیان کی جائے، تو اس کو پھر کسی کے سامنے ذکر نہ کرے، اس کا پردہ رکھیں، اس کو چھپا کر رکھیں۔ ہاں یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بدمذہبیت میں مشہور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے خلاف کلام کرتا ہے، رسولوں کی گستاخی کرتا ہے اور اہل بیت اطہار پر طعنہ زنی کرتا ہے، اس قسم کی کوئی گندی بات، اس کی عقیدے کے خلاف بات مشہور ہے، وہ لوگوں کے درمیان کرتا ہے، اور اس کو لوگ غسل دے رہے ہوں اور اس وقت کوئی غلط چیز ظاہر ہو جائے، مثلا رنگ سیاہ پڑ گیا، چہرہ کالا ہو گیا، زبان نکل کے لٹک گئی، یہ تو لوگوں کو بتانا چاہیے تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو اور وہ آئندہ نفوس قدسیہ کے بارے میں کلام کرتے ہوئے ذرا احتیاط کریں۔ یہ ہے اس شخص کے بارے میں جو صحیح العقیدہ ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، نامعلوم کیا اس کا اپنا کوئی ایسا باطنی معاملہ تھا یا اس کا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کا معاملہ تھا کہ بعض اوقات زبان لٹک جاتی ہے، بعض اوقات چہرہ بگڑ سا جاتا ہے، رنگ سیاہ پڑ جاتا ہے، ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں اچانک میت کے، اللہ نہ کرے کوئی ایسا کسی سننے والے کے ساتھ ہو، ہمارے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ لیکن اگر ہو جائے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بظاہر کوئی گناہ گار شخص نہیں تھا، بظاہر اعلانیہ کوئی بدمذہبیت اس کی ظاہر نہیں تھی، تو اب اس کا پردہ رکھنا واجب ہے، اور اس پر انعام یہ بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی 40 مرتبہ اس کی بخشش فرماتا ہے۔ یہ مطلب یہ نہیں کہ گن کر 40 مرتبہ، مراد یہ کہ بہت زبردست مغفرت فرماتا ہے، اس کے تمام پچھلے گناہوں کو، صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد اب جیسے میت کو غسل دے دیا، یہ میں چونکہ اکثر جو میں بیان کر رہا ہوں یہ ریاض الصالحین نامی کتاب سے ہے، علامہ نووی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف ٹاپکس پر اس میں احادیث جمع کی ہیں، تو میں اسی ترتیب سے اس کو لے کر چل رہا ہوں، ورنہ تو اور بھی کئی حدیثیں ہیں جو غسل کے موقع پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام فرمایا، لیکن ہم ان احادیث کا ہی مطلب تسلسل قائم رکھے ہوئے ہیں، اس لیے یہ نہیں سوچیے کہ شاید یہ ایک ہی گائیڈ لائن تھی، اور بہت سارے ہیں اور موقع ملے گا تو انشاءاللہ مرض کرتے ہوئے رہیں گے۔ اب اس سے آگے آپ بیان فرماتے ہیں جنازے کے ساتھ جانے کے بارے میں، اس کا ثواب وغیرہ سرکار نے بیان فرمایا، لہذا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جنازے کے ساتھ رہا یہاں تک کہ نماز جنازہ پڑھی گئی تو اس کے لیے ایک قیرات کا ثواب ہے، قوف سے اور پھر آخر میں طو ہے، قیرات کا ثواب ہے، اور جو دفن کرنے تک موجود رہا اس کے لیے 2 قیرات ہیں۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیرات کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ 2 بڑے پہاڑوں کی مثل۔ گویا کہ یہاں قیرات کی وضاحت سرکار نے فرمائی کہ جیسے 2 بڑے بڑے پہاڑوں، کتنے بڑے یہ نہیں بیان فرمایا، آپ اندازہ کر لیں کہ جس کو نبی کریم بڑا کہہ رہا ہوں کتنے عظیم پہاڑ ہوں گے، تو ایک قیرات 2 بڑے پہاڑوں کے برابر کو کہتے ہیں۔ تو گویا کہ سرکار نے فرمایا کہ جو شخص جنازے کے ساتھ رہا یہاں تک کہ نماز جنازہ پڑھی گئی اس کے لیے 1 قیرات کا ثواب ہے، اور جو دفن کرنے تک موجود رہا اس کے لیے 2 قیرات ثواب ہے۔ تو گویا کہ جو جنازہ پڑھ کے چلا گیا 1 قیرات مل گیا، اور جو دفن تک ساتھ رہے گا اس کو مزید 1 قیرات ملے گا، یعنی 4 پہاڑوں کے برابر اس کو ثواب ملے گا، اور اندازہ کریں کہ وہ کتنا ثواب ہوگا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ بخاری کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایمان اور طلب ثواب کی خاطر کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ گیا اور نماز جنازہ پڑھنے اور دفن کرنے تک ساتھ رہا تو وہ 2 قیرات ثواب کے ساتھ لوٹے گا، اور پھر فرمایا کہ ہر قیرات احد پہاڑ کی مثل ہے، یہاں احد پہاڑ کو مخصوص کر لیا، اور احد پہاڑ یاد رکھیں کہ یہ تقریباً 4 میل کے فاصلے میں پھیلا ہوا ہے، 4 میل تک ہے احد پہاڑ، تو کتنا بھاری ہوگا۔ اور فرمایا کہ جو آدمی نماز جنازہ پڑھ کر دفنانے سے پہلے واپس آ گیا وہ 1 قیرات ثواب کے ساتھ واپس آتا ہے۔ تو قابل توجہ بات اس حدیث پاک میں یہ ہے کہ آپ نے شروع میں فرمایا کہ جو شخص ایمان اور طلب ثواب کی خاطر کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ گیا، ایمان سے مراد اخلاص،
اخلاص ہو، طلب ثواب ہو تو اس کو یہ ثواب ملے گا۔ لہٰذا اب ہمارے وہ بھائی ذرا غور و تفکر فرمائیں کہ جو جنازے کے ساتھ جاتے ہیں، کیوں یار افسر صاحب مر گئے، نہیں جائیں گے تو برا محسوس کریں گے، فلاں رشتہ دار کے جنازے میں جا رہے ہیں، نہیں جائیں گے تو خاندان میں باتیں ہوں گی، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو حضرت غائب ہو جاتے، یا چلو یار بس وہ اہل محلہ تھے مروت میں چلے گئے ساتھ میں۔ طلب ثواب جب تک نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رضا کا ارادہ نہیں ہوگا، جنازے میں شرکت کا ثواب نہیں ملے گا، اور یہ ایک قرات دو قرات جو ثواب ہے اسی شخص کو حاصل ہوگا جو ایمان اور احتساب کے ساتھ، جو واقعی طلب ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے رضا کی خاطر جنازے میں شریک ہوگا۔ تو ہمیں بھی اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ کیا ایسا تو نہیں کہ ہم ویسی مروت کے تقاضے کے تحت بعض اوقات جنازہ پڑھ لیتے ہیں، یا جسے کہتے ہیں کہ یار پھنس گئے تھے، کیسے پھنس گئے تھے یار، وہ بس وہ فلاں جگہ گیا تھا، وہاں پہ کسی کی میت تھی، اب کھڑے ہو گئے بس ہم بھی۔ تو یہ غلط طریقہ ہے، کھڑے تو ہونا ہی ہے آپ نے، تو اس بہتر نہیں ہے کہ ثواب کی نیت کر لی جائے تاکہ اس پہ اجر بھی مل جائے، انعام بھی حاصل ہو جائے۔ یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ چونکہ رہنمائی کرنے والی باتیں ہمارے ذہن میں موجود نہیں ہوتی تو ہم بڑے بڑے ثوابوں سے، بڑے اجر سے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عنایت اور رحمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں، اور معمولی سی اپنی طبعی کیفیات، اپنی باطنی کیفیات، شیطانی مشورے، نفسانی خواہشات کی تعمیل کرتے ہوئے، شیطان کے مشوروں کو قبول کرتے ہوئے، کیفیات کا اتباع کرتے ہوئے ثواب کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب بھی آپ کہیں جائیں، اگر جنازہ ہو رہا ہے، موقع مل جائے تو فوراً اللہ کی رضا کی خاطر شرکت کریں، انشاءاللہ بے شمار ثواب حاصل ہوگا۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک صحابیہ کہتی ہیں کہ ہمیں جنازے کے ہمراہ جانے سے روک دیا گیا ہے، لیکن ہم پر سختی نہیں کی گئی۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی ان کو روک دیا گیا تھا کہ اب آپ جنازوں کے ساتھ نہیں جائیں گی، پہلے عورت مرد سب جاتے تھے، پھر منع کر دیا گیا، جیسے کہ مسجد میں جماعت کے لیے عورتوں کا آنا ممنوع قرار دے دیا گیا تھا کیونکہ راستے میں فتنے فساد برپا ہو گئے تھے۔ تو آج کل تو اور زیادہ فتن ہیں، مسائل ہیں، اس میں تو عورتوں کو بدرجہ اولیٰ اپنے گھر میں رہنا چاہیے، کہ اس وقت کی عورتیں تو پھر بھی صبر و تحمل کا پہاڑ ہوا کرتی تھیں، اور آج عورت کو ہوش ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہی ہوں، بال بکھرے ہوئے ہیں، دوپٹہ غائب ہے، چادر سر پہ ہے نہیں، غیر مرد کھڑے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں، اور وہ رو رہی ہیں، بیان کر رہی ہیں، اور ان کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، کیا محسوس کر رہا ہوگا، کیا مطلب میرا تاثر لوگوں پہ قائم ہو رہا ہے، وہ اس چیز کی بعض اوقات پرواہ نہیں کر پاتی ہیں۔ یہ غلط طریقے ہیں۔ ذرا صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، طبیعت کنٹرول کے ساتھ انسان وہ رویہ اختیار کرے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم کردہ ہے، یا اس کی تعلیم کی روشنی میں ہمیں جو رویہ اختیار کرنا چاہیے ویسا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پھر جنازے کی طرف آ جائیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میت کی نماز جنازہ میں 100 آدمی شریک ہو جائیں اور سب کے سب اس کے لیے سفارش کریں، یعنی دعائے مغفرت کریں، تو ان کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔ مسلم کی روایت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس مردے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہاں 100 کے ساتھ سرکار نے مقید فرمایا۔ مسلم کی ایک روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس مرنے والے مسلمان کے جنازے میں 40 غیر مشرک افراد شریک ہوں، شرک کرنے والے نہ ہوں، غیر مشرک افراد شریک ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ان کی شفاعت قبول فرماتا ہے۔ یعنی مسلمان مراد ہیں، کافروں کا بھی تو جنازہ ہوتا ہے، اس میں مشرکین ہوتے ہیں، کفار ہوتے ہیں، اس جنازے کی گویا کہ کوئی برکت نہیں ہوتی، اس سے کوئی میت کو فائدہ نہیں ہوگا۔ لہذا مراد یہ ہے کہ اگر 40 مسلمان ایک جنازے میں شریک ہو جائیں، جبکہ میت بھی مسلمانوں کی ہو، یہ نہیں کہ کافر کے جنازے میں شریک ہو جائیں، کافر کی مغفرت ہو ہی نہیں سکتی ہے، تو اگر مسلمان جنازہ ہے اور کم از کم 40 پیچھے پڑنے والے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے گا۔ تو کہیں 100 فرمایا، کہیں 40، اس سے بھی کم فرمایا۔ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، حضرت مرثد بن عبداللہ یزنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مالک بن حبیرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی کی نماز جنازہ پڑھتے اور لوگ کم ہوتے تو انہیں 3 حصوں میں تقسیم کر دیتے تھے، یعنی 3 صفوں میں۔ پھر فرماتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میت پر 3 صفیں نماز جنازہ پڑھیں
اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ 3 کم از کم صفحے کرتے ہیں، ورنہ 5 7 یعنی طاق عدد میں کرنا افضل ہوتا ہے، جیسے کہ 3 صفحوں کی تلقین سرکار کی طرف سے بمائے فضیلت بیان کی گئی تھی۔ تو اس لیے اب اس میں اور کم، اگر محفل فرض صرف 9 افراد ہی ہیں تو 3 3 3 3 صفحے بن گئی، میت کی بخشش کا سامان ہو گیا۔ بالفرض 6 ہی افراد ہیں، 2 2 2 کھڑے ہو جائیں، آگے امام صاحب ہوں، 3 صفحے بن گئے۔ یہ کم از کم 2 افراد سے ایک صف مکمل ہو جاتی ہے۔ تو ہاں جمعے کے اندر کم از کم 3 مقتدی ہوں گے تو پھر جماعت صحیح ہے اور صف بنتی ہے۔ لیکن جنازے کے اندر، بلکہ جنازے میں اگر ایک آدمی بھی پیچھے کھڑا ہو جائے تو ہو سکتی ہے، جنازہ ہو جاتا ہے، لیکن صف بنانے کا چونکہ مسئلہ ہے تو کم از کم 2 آدمی تو ہوں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ 100 کی پہلے تعداد سرکار نے بیان فرمائی ہے، 40 کی تعداد بھی بیان فرمائی، پھر 3 صفوں کی بھی بیان فرمائی۔ گویا کہ جتنے زیادہ افراد ہو اتنا اچھا، جتنے نیک پرہیزگار متقی ہوں اتنا بہتر، اور کم ہو تو یہ نہیں کہ کوئی مایوسی کی بات ہے کہ شاید اس میت کی بخشش کا سامان نہیں ہو سکتا، کیونکہ قلیل افراد ہیں، کثیر نہیں ہیں۔ سرکار نے نشاندہی فرما دی کہ اگر 3 صفوں میں بھی لوگوں کو بدل دیا جائے اور کم لوگ بھی ہوں تو انشاءاللہ جنت میت کے لیے واجب ہو جائے گی۔ اس سے یہ معلوم ہوا، دیکھیے یہ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل حتمی طور پہ بیان فرمایا، اس کے حقانیت میں، سچائی میں کوئی انکار نہیں ہو سکتا ہے، شک و شبہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اگر 3 صفحے پڑھیں گی تو جنت واجب ہو جائے گی۔ لیکن جنت واجب ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ مطلب ہے کہ اب جیسے ہی میدان معاشر میں یہ پہنچے گا فوراً اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ یہ نہیں ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جس کی 3 صفوں نے نماز پڑھی، اگر پہلے سے وہ صاحب ایمان تھا، پہلے سے صاحب ایمان، تو اس جنت میں ضرور جائے گا، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے پہلی بات تو صاحب ایمان ہونا شرط ہے۔ لہذا اگر خدا نخواستہ کوئی مرتد ہو کے مر گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو پھر اس کی بخشش تو نہیں ہے، کافر وغیرہ کی تو ہے ہی نہیں ہے، اور بلکہ مرتد تو بدترین کفار میں سے ہے۔ تو اس پہ بہرحال سلسلہ کلام جاری رکھیں گے، اس وضاحتی کلام کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔